پر آج ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسلامی نظام میں نظم و نسق اور نگرانی۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کر دیں۔ انسان سماجی حیوان ہے اور اس کی تمام سرگرمیاں گروہ کے گرد گھومتی ہیں۔ ایک وہ اس طرح یا دوسرے طریقے کے کئی گروہی سرگرمیوں میں حصہ لیتا ہے۔ ایسی سرگرمیوں کو مشترکہ مقاصد کی تکمیل کے لیے تنظیم کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس سے نظم و نسق اور نگرانی کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ نظم و نسق اور نگرانی کی تنظیم میں بہت قدر ہے۔ اس میں کئی لوگ اور کئی سرگرمیاں شامل ہوتی ہیں، جہاں ایک آدمی مؤثر طریقے سے فیصلہ سازی، پروگرامنگ، تعاون اور منصوبہ بندی کرتا ہے۔ بہتر نظم و نسق اور نگرانی پر نظام کی ضرورت ہے۔ نظم و نسق کو اس کی اہمیت کے پیش نظر بہت سی شاخوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، جو یہ ہیں: کاروباری نظم و نسق، ٹرانسپورٹ ایڈمنسٹریشن، صنفی نظم و نسق اور مارکیٹنگ ایڈمنسٹریشن وغیرہ۔ ان دنوں اسکول یا تعلیمی نظم و نسق بھی نظم و نسق کی شاخ کے طور پر عمل کرتی ہے۔ تعلیم کے معیار اور مقدار دونوں کے ضمن میں تعلیمی نظم و نسق اور نگرانی کو بہت زیادہ زور نہیں دیا جا سکتا۔ یہ دونوں تصورات، تعلیمی نظم و نسق اور نگرانی، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ در حقیقت پہلے تعلیمی نظم و نسق اور معائنہ اور نگرانی بھی تھے، اگرچہ جدید رجحان کام اور ذمہ داریوں کی تقسیم کی طرف ہے۔ تعلیمی میدان میں نظم و نسق اور تعلیم دونوں ذمہ داریوں سے خودآگاہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اسلام بھی نظم و نسق کا بہتر اور قابل ترین ڈھانچہ فراہم کرتا ہے، جو فرد اور اس کے دوسرے کے ساتھ تعلق کی ذمہ داریوں کی وضاحت کرتا ہے۔ عمومی تصور: اسلامی تصور نظم و نسق کے مطابق نظم و نسق حکومتی کام کے لیے مختلف افراد کوششوں کو باہم منسلک کرتے ہیں تاکہ وہ مشترکہ طور پر اپنے مطلوبہ کام کو سر انجام دے سکیں۔ امریکہ میں جدید نظم و نسق کے حامی نظم و نسق کی تعریف میں انتظام اور سماجی انصاف کو بھی شامل کرتے ہیں۔ نگرانی کا مطلب ہے اساتذہ کی فعالیتوں کی رہنمائی اس طرح کی جائے اور اس طرح تحریک دی جائے اور اس سے ان کے تدریسی تعلم کی کارکردگی میں بہتری آئے۔ بریوڈینر برٹن کے مطابق نگرانی کی بنیاد پوری صورتحال کا منظم مطالعہ، تجزیہ اور منصوبہ بندی پر ہے۔ علم تعلیم کی ڈکشنری نگرانی کی تعریف اس طرح کرتی ہے کہ اسکول کے افسران کی تمام کوشش یہ ہوتی ہے کہ اساتذہ اور دوسرے تعلیمی عملے کی قیادت مہیا کریں، ہدایات میں بہتری لے کر آئیں، جس میں اساتذہ کی نمو، تعلیمی مقاصد کا انتخاب اور نظرثانی، تعلیمی مواد، طریقہ تدریس اور ہدایات کا جائزہ شامل ہیں۔ یعنی نگرانی کا مطلب ہے کہ اساتذہ کی اصلاح اور بہتری کے لیے انہیں رہنمائی اور تحریک دینا۔ آج کل نگرانی کا تصور بدل چکا ہے۔ نگرانی سے مراد محض اساتذہ کی اصلاح امپرومنٹ نہیں، بلکہ نگرانی کی نوعیت ہدایتی ہوا کرتی تھی۔ اب نگرانی کو ایک تعاونی اور ہمہ گیری سرگرمی سمجھا جاتا ہے۔ ان کا بنیادی تصور یہ ہے کہ قیادت اور تعلیمی ہدایتی ہوا کرتی تھی، اب نگرانی کو ایک تعاونی اور ہمہ گیری سرگرمی سمجھا جاتا ہے۔ اس کا بنیادی تصور یہ ہے کہ قیادت اور تعلیمی نظام کے تمام اداروں کے تعاون سے ہدایتی بہتری لائی جائے۔ اسلامی نظام و نسق اور نگرانی کا عمومی فلسفہ اور تعارف دیانتداری، پاکیزگی، مساوات اور سماجی انصاف تصورات کے گرد گھومتا ہے۔ اسلام میں صرف حکومت ہی نہیں بلکہ نظم و نسق بھی مذہب اور اقدار اور اخلاقیات کے ساتھ منسلک ہے۔ اس لیے سیاسیات کو اخلاقیات سے الگ کرنا
काफराना हिकमत अमली और गैर मुनसफाना नज़म व नस्क की इस्लाम हिमायत नहीं करता। इस्लामी पस मंज़र में नज़म व नस्क और निगरानी बहुत काम है, चैलेंजिंग अमल है। इस्लामी नुक्ता निगाह से नज़म व नस्क और निगरानी सरबराह के लिए इंतहाई ज़िम्मेदारी के काम हैं। हर मज़हब ज़िंदगी के बारे में नुक्ता नज़र पेश करता है और इस्लाम इस ज़िंदगी और अखरवी ज़िंदगी के लिए एक जामे तसव्वुर पेश करता है। मुस्लिम मुआशरे में रूहानी, सियासी और सकाफ़ती समाजी का रबत है। आज तक इतने लेक्चर में